کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو فلم بنا سکیں. ٹھیک ہے نا. اصل میں میں جو ہے نا وہ تقریباً جتنے بھی آج کل جو بندے آتے ہیں اسلامک اسکالر جتنے بھی ہیں میں سب کو سنتا ہوں. تو مجھے بڑا شوق ہوتا ہے یہ سننے کا, اور تھوڑی سی کریٹیکل تھنکنگ بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں. اچھا تو باقی آپ کی مرضی, کبھی آپ کا دل ہوا تو آپ ایک ایپیسوڈ بنا دینا, نہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا. اچھا جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لائک اگر میں ہوں ایز اے مسلم, ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہم اپنے جو ہمارے بنیادی فرائض ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکات یہ سارے ہم پورے کر رہے ہیں. اور جہاں تک میں نے آپ کی سنتا ہوں یا دوسری ویڈیوز میں بھی دیکھ, جو مجھے پتا چلا ہے کہ اگر مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ہم اگر باقی سارے صحابہ کو ایک سائڈ پہ کر دیں, اور جو اہل بیت ہیں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ وہ آل علی وغیرہ, ان کا اگر کمپیریزن کریں میری نظر میں وہ سپیریئر ہیں, یعنی کہ نبی پاک کے جو اہل بیت ہیں, اور باقی صحابہ بھی ہیں, اور لیکن میں ان کو ان سے سپیریئر سمجھتا ہوں. مجھے آپ ادھر یہ بتائیں کہ کیا یہ انف ہے میری لائف کے لیے, کہ کیا اس سے مجھے زیادہ اور جاننا چاہیے؟ بالکل انف نہیں ہے, بالکل انف نہیں ہے. آپ کو فالو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, کوئی کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا آدمی ہے نا, اور میں مانتا ہوں بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے نیک آدمی تھے, یہ کافی تو نہیں ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اتنا کہہ دیں کہ یہ اچھے نیک آدمی ہیں, اور بہت سارے کفار کہتے ہیں وہ نیک آدمی تھے, اچھے آدمی تھے, بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے, اور ہندو وغیرہ کہتے ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. آپ کو شہادت دینی ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ان کے خلفائے برحق کو, ان کے اوصیاء طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا کہ وہ اچھے لوگ تھے, دوسروں سے زیادہ اچھے تھے, لیکن ہم فالو دوسروں کو کریں گے, ان کو فالو نہیں کریں گے, دین ان سے نہیں لیں گے. جس طرح ان کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاعت واجب کیا, اس طرح نہیں, ہم نہیں کریں گے. تو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طاعت واجب کر دی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کون ہے؟ صادقین اہل بیت طاہرین علیہم السلام, جن کا یہ صرف امت میں, پوری امت میں صرف اہل بیت علیہم السلام صادقین ہیں. ہمیشہ زندگی کے ہر حالت میں ان کے کلام میں کوئی خطا نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے, کوئی معصیت نہیں ہے. دوسروں کے کلام میں جہل ہو سکتا ہے, نادانی ہو سکتا ہے, خطا ہو سکتا ہے, جان بوجھ کر جھوٹ ہو سکتا ہے. صادق جو ہمیشہ ہر حالت میں صادق ہیں, جن کی ہر حالت میں اللہ نے اتباع کا حکم دیا ہے, وہ صرف 14 ہیں اس امت میں, اہل بیت ابرار علیہم السلام. تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ میرے بھائی آپ ان کی صرف کہہ دیں کہ وہ اچھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ الوداع میں بار بار یہی تو مختلف طرق سے جو نقل ہے, اور خطبۃ الوداع کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت علیہم السلام. اگر ہم کہہ دیں کہ میں قرآن کو ایک بہت اچھی کتاب مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے اللہ جانتا ہے کہ میں عرب ادبا جو ہیں ان میں بہت سارے کرسچنز ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عربوں میں سب مسلمان نہیں ہیں. عربوں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر میں, لبنان میں, عراق میں یہ غیر مسلم ہیں, یہ کرسچن ہیں, یہ عیسائی ہیں, اور ان میں بہت بڑے بڑے ادیب ہیں عربی زبان کے, اور عربی زبان کے بڑے بڑے پروفیسر ہیں مختلف کالجز میں, یونیورسٹیز میں, خود عرب دنیا میں. ان کی کتب میں آپ دیکھ لیں, وہ قرآن مجید کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعجاز ہے. خود کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے قرآن مجید, اس طرح کی فصاحت و بلاغت یہ بہت ہی جو ہے خارق العادہ ہے, یہ بہت ہی سپیریئر ہے. یہ کہنا کیا ان کے لیے کافی ہے کہ بھئی کسی نے کہہ دیا کہ میں قرآن کو اچھا کتاب مانتا ہوں, بہت ہی فصیح بلیغ کتاب ہے, بہت ہی ایلیکوینٹ کتاب ہے, الفاظ اس کے بڑے پیارے ہیں, اس کے سینٹنسز بہت دل نشین ہیں. نہیں, یہ کافی نہیں. آپ کو ماننا ہوگا قرآن اللہ کی کتاب ہے اور فالو کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح قرآن کی اطاعت واجب ہے اس طرح اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اطاعت واجب ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ضروری ہے. جی سر. ہاں جی, میں یہ آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں, اور میں آپ کی ویڈیو ساری دیکھتا رہا. میں آپ کو صحیح طرح الیبوریٹ نہیں کر سکا, لیکن میں باقیوں کی طرح جیسے آپ ہیں آپ نے اپنی لائف میں بہت پڑھا ہے, جو کچھ بھی ریسرچ کی ہے, میں اس پوائنٹ پہ جا کے تو نہیں کر سکتا. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ ان کو فالو کرنا چاہیے ہر حال میں, میں مانتا ہوں, میں ان کو فالو کروں گا, ان کے فرامین کے اوپر اطاعت کروں گا. لیکن جس طرح آپ کچھ کتابوں سے ان کے باقی صحابہ کے بارے میں کچھ چیز بول رہے ہوتے ہیں, لائک جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے, میری نالج تو نہیں اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کی, یا میں اس طرح سے نہیں کیپیبل, لیکن میرے جیسے مینز نارمل بندہ, میں سمجھتا ہوں کہ میں انہی کی اطاعت کروں گا, اہل بیت کی,
اور باقیوں کو بھی میں ٹھیک ہے ان کے بارے میں کچھ غلط نہ بولوں, اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, تو اگر میں صرف انہی کو فالو کروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم obviously وہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا, پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے لیے راستہ آگے کیا ہے. ہاں میں اہل بیت کی بات جو بھی ان کے فرامین ہے میں ان کو مانوں گا. کیا یہ وہ فرامین مانتے ہوئے کیا مجھے دوسری پرسنالٹیز کو کچھ اگر میں نہ کہوں اور اس حوالے سے خاموش رہوں اور بس اس طرح میں اپنے آپ کو لے کے چلوں تو یہ انف ہے کہ پھر مجھے ان کے بارے میں بھی کچھ بولنا پڑے گا؟ اگر آپ کے لیے ثابت ہو جائے نا کہ کسی نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے, اگر ثابت ہو جائے, ٹھیک ہے نا, آپ کو علم میں جب آ جائے کسی نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ ظلم کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ ظلم کیا, اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ایمان کا یہی تقاضا ہے. پھر آپ جو ہیں اس کے برے کو برا کہنا واجب ہے اور اس سے براعت اور بیزاری کا اظہار کرنا واجب ہے. اور یہ حدیث روایات میں بھی اس کی بڑی تاکید ہے, اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی کرنا, ٹھیک ہے نا. اگر ثابت نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے اور ریکوائرڈ کچھ بھی نہیں ہے, اگر ایک شخص کو پتہ نہیں ہے کہ فلان شخص اس کا نام الف ہے یا بے ہے, یا الف یا بے اچھا تھا یا برا تھا, مجھے نہیں معلوم, یہ کوئی آپ کو نہیں کہتا اس کو برا کہہ دیں, لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اہل بیت علیہ السلام سے, ان کے عزیزوں سے انہوں نے دشمنی کی, خلفاء سے دشمنی کی, ان کے اوصیاء سے دشمنی کی, ان پہ ظلم کیا, ان کو قتل کیا, ان کے حقوق کو پامال کیا ہے اور دین میں بدعات داخل کیا, تو پھر لازمی بات ہے, پھر ضروری ہے, پھر ان سے دوستی نہیں کر سکتے, ان سے تعلق بھی نہیں رہ سکتے کہ مجھے پرواہ نہیں جی, تو نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیے تو کیا ہو, مجھے پرواہ نہیں, پھر آپ پہ واجب ہے کہ ان سے دشمنی کریں. سر پہ یہ بات آپ کی میں سمجھ گیا, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ دل میں ڈر لگتا ہے, مینس ان کے بارے میں کچھ بولنے پہ. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں, اگر میرے دل میں یہ ڈر ہے کہ میں مان گیا ہوں کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا, ان کے ساتھ یہ کیا ہے جو لکھا ہوا ہے بکس میں, جیسے آپ بول رہے ہیں, لیکن سٹل اگر میرا دل ڈلتا ہو, لیکن میں سمجھوں کہ میرا پیار جو ہے نا اہل بیت سے زیادہ ہے, وہ یہ جو ڈر لگتا ہے نا, یہ ٹائم کے ساتھ یہ ڈر نکل جاتا ہے. جب آپ کی معرفت بڑھ جائے گی, علم بڑھ جائے گا, تو وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ بس سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا, آپ کو سوچنا پڑے گا کہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہا پہ جن لوگوں نے ظلم کیا, ان کو جھٹلایا ہے, ان کے حق کو غصب کیا ہے, پھر ان کے گھر آگ لے کے آئے, یہ تو مختلف کتب سے صاحب. پھر وہ یہ جو ہمارے مناظرے ہوتے ہیں نا یہاں پر, ہم کہتے ہیں ان کا اسلام میں آپ کی ساری باتیں سنی ہیں, تو میں وہ سمجھ نہیں آپ کی ساری باتوں کو وہ کریٹیکلی سوچ کے نا, تو میں ابھی ایک یہ مائنڈ میں ڈیسیژن پہ آیا تھا کہ یہ ڈر جو ہے نا, یہ صرف توہم ہے, ایک توہم ہے. ایک آدمی مثلا کمرہ تاریک ہے نا, اس کو ڈر لگتا ہے کمرے میں کوئی بھوت ہوگا نا, یہ کس لیے ہے, یہ وہم ہے, یہ اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے. اس کو ڈر لگتا ہے, مثلا اگر وہ لائٹ لگا دے نا تو پھر نظر آئے کمرے میں کوئی نہیں ہے, کوئی بھوت, کوئی وہم, یہ سب میرا وہم ہے, جو میرا تخیل ہے, مجھ سے کھیل رہا تھا, مجھے ڈرا رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کہ انسان کو ڈر لگے, بھئی یہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے برا کیا, لیکن اب میں ان کو برا کیسے کہہ دوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک جاہلانہ توہم ہے, ایک وہم ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ابھی تاریکی میں ہے, ابھی اس کے ذہن میں کچھ اثرات ہیں, وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر آپ جب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی دعاؤں کی طرف آئیں گے نا, ان کی دعائیں جو ہیں, اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو سکھایا ہے کہ تم کس طرح دعا کرو, کس طرح اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرو, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تم دن میں, رات میں, دن کے مختلف ساعات میں, ان کے مختلف لمحات میں تم کس طرح دعا کرو, سال کے مختلف مہینوں میں. ان میں بہت زیادہ آپ پائیں گے اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو جو ایک ہی ہیں, ان کو بکثرت لعنت فرماتے, بکثرت. اور اپنے شیعوں کو بھی یہ کہتے تھے, حالانکہ وہ تقیہ کی حالت میں رہتے تھے, لیکن شیعوں کو یہ بہت مشکل تھا اہل بیت علیہ السلام کے لیے, کیونکہ وہ جس معاشرے میں رہتے تھے وہ معاشرہ بڑا ہی متعصب اور بہت ہی فنڈامنٹلسٹ ہے. تو اس معاشرے میں یہ لوگوں کو بتا دینا کہ اپنے شیعوں کو کہ تم ان لوگوں سے تم نے دشمنی کرنی ہے, ان کو برا سمجھنا ہے, تو یہ ان کو اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالنا تھا اور اپنے شیعوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالنا تھا. اور پھر یہ دعائیں سکھانا جن دعاؤں میں ان کی برائیاں ہیں, ان کی لعنت ہے. تو یہ سب اہل بیت علیہ السلام نے اس پہ کافی تاکید کیا. جب آپ اس کی طرف آئیں گے نا تو آپ کے لیے بہت واضح ہو جائے گا. جی ہاں, اب لاسٹ پہ جو ہے نا, اب میری سچویشن کو سمجھ گیا میں نے, جتنا مجھے سمجھ آئی ہے کہ اب مجھ سے بڑے بھی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں. تو میرا اب اس سٹیج سے میرا نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے, جو میں ابھی جس ایگزسٹنگ پلیس پہ ہوں, یا میرا مائنڈ سیٹ جدھر رکا ہوا ہے, اب اس سے کام کیا کرنا ہے پڑھنا ہے. تو میں جاب کرتا ہوں ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں ادھر. جی جناب, تو آپ اپنی معلومات بڑھا دینا, دینی معلومات جو ہے نا جتنا ہو سکتا ہے بڑھا دیں. اچھی کتابیں جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے موافق ہے, مثلا کتاب حق الیقین بہت اچھی کتاب ہے, اس کا اردو ترجمہ ہے, اس کو پڑھیں, علامہ مجزی کی حق الیقین. اور ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے حدیقۃ الشیعہ, اس کو آپ پڑھیں. اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے جو احادیث ہیں ان کو آپ پڑھیں,
ٹھیک ہے نا, ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں, اور ہماری جو پروگرامز ہیں ان کو آپ دیکھیں, اس میں اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث ان کے حجج بیان کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ علماء سے بچ کر رہیں. شیعہ جو مولوی ہیں یہ اکثر یہ ان کے عقائد صحیح نہیں ہوتے, اور اکثر یہ آپ کو دین سے دور ہی کریں گے. اکثر, میں نہیں کہتا سب, اکثریت کی تعداد ایسی ہے. ان سے سوال کریں گے تو غلط جواب دیں گے, آپ غلط ڈائریکشن پہ آپ لوگ, اور آپ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے ان پہ بیچاروں کو, بھئی عالم دین ہے انہوں نے یہ کہا, لیکن یہ اکثر ان کا ضرر دین کے لیے بہت زیادہ ہے. یہ ان سے بچ کے رہنا, شیعہ مولویوں سے. جماعت مخالفین کے مولوی تو آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ ان کا کیا حساب ہے. تو آپ جو ہے نا, کچھ شیعہ مولوی ایسے ہوں گے جو صحیح باتیں کریں گے, اہل بیت علیہ السلام کی احادیث روایات ان کی باتیں ان کے فرامین کے مطابق ہے, ان سے لینا بہت اچھی بات ہے, ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے علماء سے. لیکن ہمارے زمانے میں جو علماء ان کی تعداد بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے شیعہ مذہب میں, جن کے جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال کو جانتے ہیں وہ آپ کو وہ بیان کریں گے. اکثر شیعہ مولوی ان کے وہ جہالات کے اور ظلمات کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. تو آپ جو ہے نا حدیث کی کتابیں پڑھیں, جو معتمد کتابیں ہیں, میں نے ان کو کہا ان کو پڑھیں, اور ہماری پروگرامز کو فالو کریں. اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسا عالم ملے آپ کو, ایسے بھائی ملیں جو عالم بھی نہیں ہے, جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں, تو ان سے آپ استفادہ کریں, ٹھیک ہے نا میرے بھائی. ویسے میں نے ہنڈریڈز آف منٹس جو ہے نا, آورز میں جو ہے نا, میں 3 بندوں کو سنتا رہتا ہوں ابھی سے نہیں, تقریباً پچھلے 4-5 سال سے. صحیح. آپ کو تقریباً کچھ ماہ سے اسٹارٹ کیے, کچھ 6-7 ماہ سے. باقی وہ انجینئر صاحب کو اور اسرار صاحب کو جو ہے نا, میں بچپن سے اسرار صاحب کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور انجینئر صاحب جب سے یہ فیمس ہوئے ہیں, اور آپ کی باتیں, اور پھر میں اس میں سے کریٹیکلی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو ہے نا وہ مجھے موو کرنا ہے. تو باقی بہت شکریہ, آپ نے مجھے گائیڈ کیا. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو, اللہ آپ کو عزت. اوکے سر, تھینک یو سر, بہت مہربانی.